اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن ولایت فقیہ کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ ولایت فقیہ، ولی فقیہ سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ سوال ہو رہا ہے کہ ولایت فقیہ کیا ہے، ولی فقیہ سے کیا مراد ہے، اور اس نظام کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ نظام کب بنتا ہے، آیا ہر دور میں یہ نظام بن سکتا ہے، آیا اس نظام کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں، آیا یہ نظام کسی عام انسان کے بس کی بات ہے، نہیں ہے، آیا کوئی مجتہد اس نظام کو بنا سکتا ہے، اس نظام کے لیے کسی امام کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے جو اس سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کی محضر میں ہم پیش کریں گے۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ ولایت فقیہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ آج کل گروپوں میں سوشل میڈیا پر یہ سوال کیا جا رہا ہے، کچھ کہتے ہیں ولایت فقیہ صحیح نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ نظام باطل ہے، کچھ کہتے ہیں نظام صحیح ہے۔ بالآخر میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ولایت فقیہ کی ڈیفینیشن ہی نہیں جانتے، بس انہوں نے اوپر سے ادھر ادھر سے کچھ سنا ہے اور کہتے ہیں کہ بس ولایت فقیہ جائز نہیں ہے، باطل ہے، اور اس انداز سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی پہلے سمجھو تو صحیح، ولایت فقیہ کہتے کیسے ہیں؟ جب ان سے آپ پوچھیں کہ ولایت فقیہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے، کون سی کتاب پڑھی ہے، کس بک سے آپ نے ولایت فقیہ کی ڈیفینیشن تعریف پڑھی اور اس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں باطل ہے، آیا آپ جو ولایت فقیہ جیسے آپ کے ذہن میں ڈالا گیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ امام کے مقابلے میں ہے، اللہ کے مقابلے میں، کیا ایسے ہے یا نہیں؟ حقیقت کچھ اور ہے۔ جب بھی کسی چیز کو انسان سمجھے اور سمجھنا چاہے تو ضروری ہے کہ انسان اس کو پورا پڑھے، نہ کہ مثلا ادھر کی بات ادھر کی بات، وہاں سے چٹکلا لیا، وہاں سے کوئی عبارت کوٹ کر لی، کوئی تقریر سن لی کسی مولانا کی، نہ یہ مراد تھوڑی ہے۔ ولایت فقیہ میں میری پیشنہاد ہے، میری اقتراح ہے اور میرا مشورہ ہے آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ بھائی جس نظریے کو آپ قبول کرنا چاہتے ہیں یا رد کرنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں تو صحیح، وہ ہے کیا؟ تقلید کو بھی ایویں ہی رد کر دیتے ہیں، ولایت فقیہ کو ایسے ہی رد کر دیتے ہیں، اس نظام کو، اجتہاد کو ایسے ہی رد کر دیتے ہیں۔ بھائی پڑھیں، آپ کوئی ضروری تو نہیں، لا اکراہ فی الدین، جبر تھوڑی ہے، آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو نظریہ یہ خدا، قرآن، سنت، اہل بیت کے مقابلے میں لگ رہا ہے تو قبول نہ کریں، کوئی بھی قبول نہ کرے، لیکن آپ کو اگر دیکھ رہا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لاجیکل قانون ہے، یہ منطقی قانون ہے، یہ الہی قانون ہے، اللہ والا قانون ہے، تو قبول کریں۔ پہلے پڑھے، انسان سمجھے۔ بغیر سمجھنے کے انسان اگر ایسے کرے گا کہ ولایت فقیہ کو اس انداز سے رد کر دے گا یا قبول کرے گا، اس کو انسان کبھی بھی کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ بھائی تم جانتے ہی نہیں ہو، مفہوم ہی اس کا پتہ نہیں، کیسے تم بالآخر اس کو قبول یا رد کر رہے ہو؟ ولایت فقیہ سے مراد یہاں پر جو ہم بحث کر رہے ہیں، ولایت سے مراد یہاں پر ولایت فقیہ میں حکومت ہے، ولایت سے مراد حکومت ہے۔ خوب، حکومت سے مراد بھی حکومت بالفعل ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ ایک شخص کو حاکم ہونا چاہیے، خوب ہونا چاہیے، لیکن ابھی اس میں ایبلٹی، صلاحیت، شرائط موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ ایک دفعہ حاکم بننا چاہیے، ایک دفعہ حاکم ہے، ایک دفعہ شرائط موجود ہیں۔ خوب، ان سب چیزوں میں فرق ہے، ان میں ڈیفرنٹ کرنا چاہیے۔ ولایت فقیہ کا جب بھی لفظ ہم استعمال کریں، ولایت سے مراد حکومت ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی حکومت سے مراد یعنی بالفعل حکومت، جب حکومت کرنے اور چلانے کا کامل اختیار ہو، ورنہ تھیوری فقط کافی نہیں ہے، کامل اختیار ہو، ابھی میں حکومت کر سکتا ہوں، اب فقیہ حکومت کر سکتا ہے، اور حکومت چلانے کی استعداد اور اس انداز سے کہ وہ حکومت ان کے پاس ہو، کر سکے حکومت، یہاں حکومت یہ ولایت سے مراد ہے۔ اچھا، یہ ہے ولایت کا معنی۔ ولایت یعنی حکومت، حکومت بھی کون سی؟ بالفعل حکومت،
یعنی آلریڈی حکومت کر سکتا ہے ہو۔ فقیہ سے کیا مراد ہے؟ فقیہ یعنی ایسا شخص جو احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے منابع سے استنباط کرے۔ یعنی کیا؟ اگر حکومت ہو، اب توجہ کیجیے گا، حکومت ہے لیکن فقیہ نہ ہو تب بھی ولی فقیہ ولایت نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ عام آدمی نکل گیا، عام آدمی جو فقاہت کے درجے تک نہیں پہنچا وہ ولی فقیہ نہیں بن سکتا۔ لابد ضروری ہے کہ جو ولی فقیہ بنے وہ فقیہ ہو۔ بس اگر فقیہ نہیں ہے تبھی ولایت فقیہ نہیں ہے، اگر حکومت کے شرائط موجود نہیں تبھی ولایت فقیہ وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ چیزیں دو اساسی بنیادی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، پوری کلپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ فقیہ یعنی ایسا شخص، فقیہ یعنی ایسا شخص، ہمارے نزدیک فقیہ ایسا شخص جو احکام شرعیہ فریہ کو ان کے منابع سے، قرآن سے، سنت سے استنباط کرے، اور اگر حکومت ہے تو حکومت کرے۔ لہذا جیسے مثلا صفوی بادشاہ تھے، ان کے پاس حکومت تھی لیکن فقہا نہیں تھے، تو وہاں پر بھی ولایت فقیہ صادق نہیں آئے گی۔ بس ولایت فقیہ کے لیے دو اساسی رکن ہیں۔ نمبر ایک، ولایت یعنی حکومت ہونا، کہ حکومت کر سکے، حکومت ہو سکے، حکومت آلریڈی وہ اس انداز سے قائم کی جا سکے۔ دوسری شرط کہ فقیہ ہو۔ فقیہ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں نہ نہ نہ، فقیہ یعنی وہ جو احکام شرعیہ کو اسی قرآن و سنت سے استنباط کرے، اسی قواعد سے، انہی قواعد سے استنباط کرے، اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ بس دو اساسی بنیادی چیزیں ہم نے پڑھی، ایک ولایت، دوسرا فقیہ۔ بس اگر فقیہ ہو، حکومت نہ ہو تو پھر بھی ولی فقیہ نہیں ہے، اور ولایت فقیہ اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گی جب تک یہ دونوں بنیادی رکن نہ ہو۔ جیسے مثلا مثال دوں میں آج کل کے حساب سے، آغائے آیت اللہ سید علی سیستانی ہو، اور ان سے پہلے جو طول تاریخ میں مراجع گزرے ہیں، صدام کے دور میں مثلا، تو ان کے پاس حکومت نہیں ہے، حکومت کی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے، مرجع ہے، فقیہ ہے، لیکن حکومت نہیں ہے۔ حکومت وہ نہیں چلا رہے، حکومت ایک الگ سسٹم ہے وہ چلا رہے ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہو بس جہاں پر فقیہ ہو، حکومت نہ ہو، تو وہاں پر ولایت فقیہ نہیں ہے۔ جیسے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ باقر الصدر، یہ فقیہ تھے، لیکن عراق میں ہم نے دیکھا کہ حکومت مثلا صدام کی تھی، تو یہاں ولایت فقیہ وجود میں آ سکتی ہے اصلاً و ابدا۔ بس پہلے سوال کا آپ کو جواب مل گیا۔ جیسے پاکستان ہے، مثلا پاکستان میں بھی فقیہ نہیں ہے، اندر پاکستان میں موجود فقیہ نہیں ہے۔ افغانستان، ترکی، خوب یہاں پر اگر فقیہ موجود ہوں بھی صحیح پاکستان میں، لیکن حکومت فقیہ کی نہیں ہے۔ فقیہ حکومت انجام نہیں دے سکتا، حکومت نہیں چلا سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے کہ حکومت چلائے۔ تو بس دو اساسی بنیادی شرطیں ہیں کہ فقیہ بھی ہو اور دوسرا حکومت بھی کر سکتا ہو۔ حکومت کر سکتا ہو یعنی شرائط سارے اس انداز سے ہوں کہ وہ حکومت کرے، نہ کہ دوسرے حکومت کریں۔ تو یہ اساسی چیزیں ہیں۔ بس نتیجہ آگا میرے اس دو باتوں کا، ان کو میں پورا کروں پھر اگلے مرحلے میں آتے ہیں۔ جب کسی ملک کو جگہ پر کسی فقیہ کی حکومت ہو، اس کو ولی فقیہ کہیں گے، حاکم فقیہ۔ ولی فقیہ یعنی حاکم فقیہ، وہ حکمران جو ہے وہ فقیہ ہے، اور اس نظام کو جو چلا رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ درست۔ اب آتے ہیں کہ اس ولایت فقیہ کے اختیارات کتنے ہیں؟ درست، ولایت فقیہ کے اختیارات کتنے ہیں؟ یہاں پر ہم دو پہلوؤں سے بحث کریں گے۔ آیا فقیہ یعنی حکومت جو ہے وہ ایک فقیہ چلائے، یا مثلا جہاں جیسے یہاں ایران میں ہے، عراق میں کئی متعدد مراجع موجود ہیں، متعدد فقیہ موجود ہیں، آیا ایک انسان ایک فقیہ حکومت چلائے، ایک کے پاس حکومت ہو وہ چلائے سسٹم کو، یا کئی چلائیں، لجنا ہو، ایک ہیئت ہو، ایک کمیٹی ہو فقہا کی وہ چلائے، شورا ہو؟ کیسے حکومت ہونی چاہیے؟ درست۔ یہاں پر بھی
آپ کے محضر میں کچھ نظریات ہیں، دو اساسی نظریات میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایک جو گروہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت ایک ہی شخص چلائے، فقیہ ایک ہی شخص چلائے، جیسے آغائے خمینی رحمۃ اللہ علیہ، مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ مصباح یزدی جن کی آج کل بلکہ ان کی وفات ہوئی، اور آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہوئی، اس وقت مجلس خبرگان میں بحث یہ تھی کہ ولایت فقیہ ہو یا ولایت فقہا ہو، یعنی ایک حاکم فقیہ ایک حاکم بنے یا متعدد فقہا ہوں وہ ولایت فقیہ کو اس کو ادارہ کریں چلائیں۔ خوب، تو اس میں ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ایک چلائے، جیسے میں نے ان افراد کا نام لیا، امام خمینی، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ جوادی عاملی، ان کا نظریہ یہ ہے، بلکہ آج کل فقہا کے حساب سب تقریباً ان کا نظریہ یہ ہے کہ فقیہ ایک ہو، حکمران ایک ہو، کئی متعدد نہ ہوں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے خوب ایک فقیہ کو وہ کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ایک شورا ہو، ایک کمیٹی ہو، اس کمیٹی کے ذریعے حکومت کو چلایا جائے، جیسے سید محمد شیرازی، صادق شیرازی، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی ہو اور وہ کمیٹی حکومت چلائے، ایک فقیہ نہ ہو۔ تو اس حساب سے بس دو نظریے بن گئے کہ آیا ولایت فقیہ ہو یا ولایت فقہا ہو، ایک فقیہ حاکم بنے جہاں پر وہ اس کا احاطہ ہے، جہاں پر حکومت کر سکتا ہے، یا کئی بنے۔ تو لہذا دو نظریے بنے، ایک نظریہ تھا کہ ایک ہی فقیہ بنے، دوسرا نظریہ تھا کہ متعدد بنے۔ تو لہذا جو افراد کہتے ہیں کہ متعدد ہوں وہ ایک فقیہ کو حکمران درواقع کافی نہیں سمجھتے، بلکہ متعدد ہوں، لیکن وہ افراد کہتے ہیں نہیں ایک کافی ہے۔ تو یہ دو نظریات ہیں۔ آگے جا کے ہم سوال کریں گے، یہ انشاءاللہ اگلی کلپ میں، اگلے درس میں یہ بیان کریں گے کہ آیا یہ ولایت فقیہ امام کے مقابلے میں ہے؟ اس کا جواب تو میں ابھی دے دیتا ہوں، ولایت فقیہ امام کے مقابلے میں نہیں ہے، اصلاً ابدا۔ ولایت فقیہ درواقع یہ فقیہ جو ہے یہ تو نوکر ہے امام زمانہ کا اجل اللہ فرجہ شریف کا، لیکن عقلی حساب سے انسان سوچے فقط کہ حاکم کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے، خدا کا قانون ہے۔ خوب، میں روایات کی طرف آؤں گا، قرآن کی طرف بھی آؤں گا، لیکن عقلی حساب سے انسان سوچے کہ ہر دور میں حاکم کا ہونا ضروری ہے، سسٹم کا ہونا ضروری ہے، قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ قانون ایک فقیہ، ایک سمجھدار، ایک جو روایات اہل بیت علیہ السلام کو جانتا ہے وہ حکومت چلائے، یا ایک فاجر، فاسق، ظالم، شرابی، زانی چلائے؟ سیدھی سی بات ہے، عقل مند، ہر عقل مند لاجیکلی شیعہ پیروے علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ چاہے گا کہ نہیں، غیبت کبریٰ میں ایسا انسان ہو جو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو صحیح سمجھ سکتا ہو، قرآن کو صحیح سمجھ سکتا ہو، وہ اگر حاکم بنے گا تو وہ اس سے بہتر ہے۔ خوب، یہ مراد ہے ولایت فقیہ سے۔ اب وہ اس کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں، حکومت برپا کر رہا ہے، تو اس میں کون سا ہے بھائی؟ یہ تو بہتر ہے اس فاسق سے، اس ظالم سے، اس فاجر سے۔ یہ ولایت فقیہ کا مختصر میں نے تعارف کروایا ہے۔ ولایت فقیہ میں امام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اصلاً و ابدا۔ آپ کو حکومت بلاخر نظام چاہیے، ہر قوم کو، ہر ملت کو، ہر کنٹری کو نظام چاہیے۔ اس نظام میں اگر فقیہ ہو، ایک سمجھدار انسان، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک فقیہ جو روایات اہل بیت سمجھتا ہے، وہ اگر چلائے گا تو جی بہتر، کتنا اچھا ہے اس فاسق اور فاجر سے۔ واضح ہو گیا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ولایت فقیہ کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ ولایت فقیہ کو ہم امام کے اختیارات دے رہے ہیں، نہ، یہ کس نے کہا ہے؟ ولایت تکوینی اور سارے اختیارات اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں، وہ امام والا منصب اس کے پاس نہیں ہے۔ اصلا جو یہ سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خامخواہ یہ برین واش کیا جا رہا ہے۔ نہ 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 نہ، اہل بیت علیہ السلام کے پاس ولایت تکوینی ہے، وہ معصوم ہیں، ہم ولی فقیہ کو معصوم نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ولی فقیہ امام کے مقابلے میں آ گیا ہے، خدا کے مقابلے میں آیا کہ نہیں بابا، ولایت فقیہ کا یہی مطلب ہے جو میں نے بیان کیا کہ سیدھی سی بات، ایک حکمران کو ہونا چاہیے جو عادل ہو، بلکہ اگر فقیہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے،
وہ کتنا حکومت کو اچھے نمونے سے ادارہ کرے گا اور چلائے گا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس ولایت فقی کے بارے میں دلائل کے ساتھ اور ادلہ ان سب چیزوں کو قرآن و سنت سے بھی بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔